وسلم نے وقال على مسألة من الذين ہم سوال کریں گے پوچھیں گے الذين ارسل إليهم ان لوگوں سے جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا یہ الہی میں نے سمجھے زید کو ارسل إليهم زید کو پیغام دیا گیا زیدان ارسل إليهم دو زید کو پیغام دیا گیا اور زید کو ارسل إليهم الہی بدل رہا ہے لیکن ارسل نہیں بدل رہا یہ نائب فائدہ فلا نسألن الذين ارسل إليهم مغفرا اور ہم پوچھیں گے ضرور ان سے ان کی طرف بھیجا گیا نبی یعنی لوگوں سے پوچھیں گے مرسل إليهم آپ لوگ بھی پوچھیں گے کہ نبی نے پیغام پہنچایا نہیں فلا نسألن المرسلين اور نبی سے بھی پوچھیں گے لوگوں نے تمہاری بات کہاں لوگوں نے کہاں بات کی بات مانی تو یہ کہاں تشریح کیا فلا نرسلنا علیکم علم بس ہم بیان کر دیں گے ان کے سامنے حقیقت کو علم اپنے علم کی روشنی فلا نرسلنا علیکم بیان کر دیں گے ان کے سامنے اعلیٰ قولنا عالمین یہ تو سب کچھ معلوم ہے یہ زمین فائد سے آیا کرے گا وما كنا غائبین اور ہم غائب نہیں تھے تو جب یہ اسی پر سے ہونا والوزن يومئذ الحق يومئذ تنطلق الوزن الدين اس دن وزن اعمال الحق بالحق الحق اعمال کو دیتا اور قیامت کے دن اس کے اعمال اچھے ہیں اس کی برے ہیں اعمال کی مقابلے فیصلہ ہوگا اعمال اچھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ملے گی دور میں مدد ملے گی اور جنت ملے گی اعمال کی برے ہیں اب یہ دور ہے اسلام کا ان کا نام پتہ ہے مسئلہ اللہ تعالی اعمال کو بولے کہ اعمال کو اعمال اور یہ بھی اور آرام کیسے بولا جاتا ہے ان کی کوئی نشان ہوتے نہیں اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہتے ہیں مطلب اللہ اعراض الاجسام اللہ تعالیٰ اس دن اعراض الاجسام بنائے گا طلبہ خوش ہو گئے اعمال اعراض ہے اعراض کے لیے بولا بھی نہیں ہے اور اعراض کو بولا بھی نہیں جاتا اعراض کا بدل بھی نہیں ہوتا اعراض کو کیسے بولے گے تو کہتے ہیں کہ اعراض کو اعمال اللہ قیامت کے دن اجسام بنائے گا جیسے ابن عباس کا قول ہے یقلب اللہ الاعراض الاجسام طلبہ خوش ہو گئے دوسرا یہ اعمال کے رجسٹر کو توڑا جائے گا رجسٹروں کو توڑا جائے گا رجسٹروں کو توڑا جائے گا یہ دوسری بات ہوگی طلبہ سر خوش ہو گئے کہ انسان نے زبردست ترغیب دی تیسری ترغیب یہ جو اصل بات ہے امام ابن فرماتے ہیں خدا اس کو تمام کرے امر ابن عبید لعن اللہ امر ابن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواهر والاعراض جوہر اور عرض کی جس نے تقسیم کی خدا اس کو تمام کرے اور اس میں آپ سارے ہیں اس لیے امام صاحب کی یہ دعا آپ سب کو لگے سمجھنا ہے لعن اللہ امر ابن عبید خدا امر ابن عبید کو تمام کرے اور اول من قسم الاشیاء الى الجواهر والاعراض جوہر اور عرض کی تقسیم اس نے سب سے پہلے اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سارا چکری معتدل کا تمام عرض اور جوہر جن کو آپ آراز سمجھتے وہ آراز نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں جواہر لطیفہ اجسامی لطیفہ ہے سمجھنا ہے چوتھی بات میں کروں گا وہ انشاءاللہ کسی کی سمجھ میں آئے گا بھی لیکن ظاہر اتنی بڑی دانا ہے اس میں سے اگر وہ آپ کو سمجھے تو تب بھی نجات کے لیے کافی وہی ہے عمل تو ایک نسبت ہے عمل تو ایک مصدر ہے مصدر کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا یہ ضرور نہیں ہے یہ ضرور نہیں ہے یہ تو ہمارے حکم میں جائے ہو کر ہم اس کو ضرور سمجھیں یہ ضرور نہیں یہ حاصل ہے ضرور یہ ضرور نہیں بلکہ کیا ہے ضرور خود مصدر ہے ضرور خود مصدر ہے نسبت ہے اور امور نسبیہ امور اعتباریہ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا وہ اعتباری معتبر اور فرد خارج پر وجود ہوتے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صلاحت نہیں ہے حاصل صلاحت جو چیز آپ کو ضرب نظر آ رہی ہے وہ ضرب نہیں ہے حاصل ضرب وہ حاصل بھی مصدر ہے اور جو چیز آپ کو قدر نظر آ رہی ہے وہ قدر نہیں ہے حاصل قدر وہ حاصل بھی مصدر جس کو کہتے ہیں
سمجھے؟ جیسے کہ میرے نبی کہتے ہیں نبی مختار کل ہے اور آپ کہتے ہیں مختار کل نہیں، وہ بھی چوتیا اور آپ بھی چوتیا. سمجھے کہ وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی چوتیا اور آپ بھی چوتیا ہے، دونوں کی پٹی ہوتی. اختیار ہے، اختیار ہمارا چن لینا، پسند کر لینا. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پاور ہو جو بھی چاہے کرے، وہ اختیار نہیں ہے، وہ مختار ہوتے ہیں، وہ مخیر اور کل ہے. جو میرے نبی کا مدعا ہے اس کے لیے مختار نہیں آتا، اس کے لیے ہوتا ہے مخیر. اور مختار کل کا معنی سب کا پسندیدہ، محمد کو سب کا پسندیدہ ہے. آپ کو جس چیز کی نفی کرنی چاہیے تھی آپ اس کی نفی کر نہیں سکے. میرے نبی کو جس چیز کے اثبات کرنا تھا وہ اثبات نہ کر سکے. آپ جو غلط نشانہ مار رہے اور میرے نبی کو غلط نشانہ مار رہے. اب آپ کے امام اہل سنت نے لکھا کہ امام اہل سنت کا بھی وہ بھی 100% تصور ہے. آپ سمجھیں، امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ وہ بھی 100% تصور ہے، اس میں ایک ٹکے کا بھی شبہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس لیے بات کا سمجھنا اور دونوں طرف سے لڑنا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس لیے ہاتھ دھو کے ہم آباد میں نہیں جکڑ رہے منتظر کے ساتھ، معمولات میں جکڑ رہے. حاصل بھی مصدر میں کیوں صحیح ہے؟ مصدر تو خود مصدر کا خالق میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی مثال وہ امر استعمالی ہے اور پورے اعتباریہ اور پورے نسبیہ کا خالق میں کوئی وجود نہیں ہوتا. کمان ہے. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں، میری بات میں میرے 14 جواب آپ سے رکھ دیا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ عرض اور جواب کی تقسیم یہ پیچھے معتزلہ ہے، اکثر صفات مالک کا انکار تھا اور اس کو ہمارے کوئی بھی سمجھ نہیں سکے، اس کو پوری دنیا میں چلایا. کیا کریں؟ میں نے جب بیان کیا ہے علماء کے بڑے بڑے حافظ بخاری نے نظر آئے. ایک مولوی ایسا لگا علامہ علیہ مالے ہوگی محبوب الوحاج اور میرے سر میں چڑھ گیا. اس کو چونکہ تقریب ہو رہی تھی، میں آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں اس کو یوم دن کر کے مطلب کی حضور چیزیں کو نشان اور بخاری کے سارے اب آپ کے سامنے اس کو بدنی ہمارا جھگڑا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں خاص سب کچھ اور طالب علم کو پڑھا اس کی عبادت پڑھا مجھے آخری دن زبردست دل چھاٹ اور بدن یوم دن آواز کا بدن بڑھ کھاتے ہیں. کمن سا بولت ہوا دنوں اس کے اللہ کا بڑا کریے کہ موازی جس کے تناظر ہمارے فرماتے کہ عالم ہو رہا ہے وہ دنوں کامیاب ہے. کمن خبر فرماتی کو اور جس کے ہمارے تناظر یہ کیوں ہو رہا ہے میرے لیے یہی لوگ یہ اللہ نے خسروا انفسهم انہوں نے اپنے نفس کا نقصان کیا بما كانوا يظلمون بآياتنا بما كانوا يظلمون بآياتنا. قسم اس کی کہ ہمارے آیات کا انہوں نے انکار کیا اور ظلم کیا. غلط مکرنا فی الارض یہ انہوں نے ترغیب اطاعت رسول کی طرف اللہ کی اطاعت کی طرف. آج پھر ایک ساتھی نے پوچھا اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے اتباع میں فرق کیا ہے؟ 5ویں بارے میں میں نے بتایا لیکن آپ کو اطاعت عام مطلق ہے قول اور فعل دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور اتباع فعل میں استعمال ہوتا ہے. اگرچہ اتباع کا اطلاق بھی ہوتا ہے، فعل پر بھی ہوتی ہے، اس پر قول پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اصل استعمال نہیں ہے. سمجھے؟ قرآن میں اس کی خلاف نہیں. فرماتا ہے اور خدا ہم نے آپ کو جمع کیا اور خدا ہم نے آپ کو جمع کیا کہ زمین کے اندر وجعلنا لكم فيها معيشة اور سامان معیشت تمہارے لیے پیدا کر دیا. قلیلا ما تشکرون. اس کے باوجود آپ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. خدا کا شکر ادا کرنا ہے. سامان معیشت بھی پیدا کی، معیشت بھی آپ کو دے دی، زمین میں جمع بھی دیا، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے آپ کو پیدا کر دیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری صورت میں بنا دی. ہمیں پیدا نہیں، ہمارے آدم علیہ السلام وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ کو پیدا کرتے
ساتھ یہ بولا سمجھ لیا کہ فسجد سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس اس پر ساری کا ساری بات ہو چکی الا ابلیس یہ مستثنا کرتے ہیں سمجھے مستثنا کرتے ہیں اس کو حکم ہی نہیں تھا پھر وہ مردود کیوں ہو گیا میں نے آپ کو مولانا حسین علی کا حوالہ دیا کہ مفسرین نے ٹھوکر کھایا کہتے ہیں کہ شیطان پہنچا کس طریقے سے وہاں ایک تو میرا آپ کو بتایا اس زمانے کے اندر شیاطین اور جنات آسمان جاتے تھے یہ تو میرے نبی کے زمانے میں پابندی رکھی جنات آسمان جاتے تھے اس طرح شیطان کی دوسرا یہ کہ شیطان وہ جو کہ جن ہے تو اس کو حکم کس طرح ہوا حکم کو فرشتوں کو تھا سمجھے میں نے آپ سے عرض کیا تمام جنات تمام فرشتوں کو حکم تھا ذکر اللہ کا بڑا کریے کہ کیا فرشتوں کو آ گیا جنات کو بھی حکم تھا اور اس بارے کا ہمارا بھی آ جا رہا ہے ماں منا ان تسجد اذ امرتک اب یہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے جی سانپ کی گلے میں گیا تھا گھس گیا تھا پھر سانپ کر گیا اور پھر اس اشکال کا کہ شیطان کو حکم نہیں تھا تو کیسے شیطان کہتے تغلیباً مستثنا جب منتظر تو تغلیباً وہ شامل ہے اور یہ جب بھی مانتے رہتے ہیں ادھر ادھر بولا پڑ گیا یہ بولا فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين لم يكن من الساجدين کو استثناء کیا سجدہ بعد میں سے ہوگا قال من اللہ نے فرمایا اس چیز نے آپ کو روکا ان تسجد یا آپ سجدہ کرتے ہیں امر تو بازار کا اس تسجد کے لیے آپ سجدہ کریں اس وقت کی جب ہم نے آپ کو حکم دیا لا زائد ما من اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خير منه میں اس سے بہتر ہوں دلیل کیا کہ میں سے بہتر ہوں فرماتا خلقتنی من نار وخلقته من طين مجھے آپ آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے اور کل شيء يعود الى اصله ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتا ہے مٹی یہ کہ لوگ اس پر ٹٹی بھی کرتے ہیں مٹی کو جس پر ٹٹی بھی کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں پاؤں کی طرح روگ ڈالتے ہیں میں آگ ہوں جس پر تیل ڈالو تو بھڑکتی ہے سے اوپر اٹھ جاتا ہے میں آپ لہذا میں جان لی میں اونچی چیز ہوں میرا اصل آگ ہے اور خلاف مٹی اس پر پیشاب کرو اور ٹٹی کرو اور اس کو وہ پاؤں تلے لگی رہتی ہے سمجھے اس لیے میں آگ سے پیدا ہوں اور آگ والا جس کے ساتھ آگ وہ کس طرح جا کر کے مٹی کو سے دیتا ہے خلق تنی من نار آپ نے مجھے جہاں آگ سے پیدا کیا اور خلق تنی من طین اور اس کو مٹی سے کیچڑ سے پیدا کر دیا قال اللہ نے فرمایا ان امتنعت عن السجود ان امتنعت عن السجود لیکن ابد سجود جب آپ سجدے سے انکار کریں فاہبط من الجنت یا فاہبط من السماء جنت میں چونکہ آسمان میں ان ابد سجود سجدے سے جب آپ انکار کریں فاہبط من جنت سے اتر جاؤ وما یقول لك آپ کی بھی جائز نہیں لك خبر دیجیے اس کے ساتھ یقول کے ساتھ متعلق ہوگا انت تکبر ایمان یقول لا یقول لك لا یجوز لك ان تتکبر فی السماء آسمانوں میں جنت میں ہم سجدے کریں آپ کے لیے جائز نہیں یہ تکبر کریں آسمان میں اور جنت میں تکبر کریں آپ کے لیے جائز نہیں تو کیا زمین میں ویسے اجازت ہے تکبر کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو بنا کرے کلاس کے اندر بھی پاخانہ نہ جائے سمجھ لیے لیکن مسجد میں اور زیادہ خطرہ جنت میں تکبر اور شریع ہے کبارہ پر شرائط کو بیان کرتا اور نہ تکبر زمین میں بھی نہ جائے سمجھتا ہے فعل کے اندر شناخت اور کمال پیدا ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے آدمی برا کرے باہر کرے اس کو برا ہے بالکل گند ہے لیکن مسجد میں کرے اور گند ہے لوگوں کے سامنے کرے اور گند ہے آپ دن میں کرے گند ہے لیکن رمضان میں کرے اور گند ہے آپ دیکھ رہے ہیں گناہ کے اندر جو قباحت اور خباثت پیدا ہوتی ہے وہ زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جب سجدے سے انکار کرتے ہو فرمایا ان امتحان منا جنت سے اتر جائے فرمایا لگا آپ کے لیے جائز نہیں تکبر کیا اس میں آسمان میں اور جنت میں تکبر کرے سمجھے اجازت نہیں آپ کے لیے واحد پر اللہ پہ پڑھا فخر انک من الصابرین تو نکل جائے جنت سے تو ذلیلوں میں سے ذلیل ہے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دے دو الی یوم یبعثون ان کے اٹھائے جانے تک
اس دن کو اٹھایا جائے گا، یہ دنیا ختم ہوگی لاکھوں سالوں کے بعد، اور پھر یہ اللہ کا وعدہ کرے تو اللہ نے فرمایا قال انک من المنذرین، جا تجھے اس کی اجازت ہے۔ دوسری جگہ پر وہاں آئے گا فانک من المنذرین، وہاں پر ندا ہے جہاں اس قسم کا نہیں ہے، اس لیے انک من المنذرین، جا تجھے مہلت ہے۔ مولانا شیطان کی دعا قبول کی، انذر کی دعا ہے اے اطلب منک الانذار والامہانہ، شیطان کی دعا قبول، اس لیے کافر کی دعا بھی قبول ہوگی، شیطان سے بڑا کافر کون ہے؟ کافر کی دعا بھی کیوں قبول؟ یہ تاکاریوں کے زمانے میں مسلمانوں میں جب اللہ مقابلہ کرے، مسلمانوں کا عروج تھا، تاکاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کا جو عروج تھا، مسلمان بدمعاشی کرتے تھے، پھر پر ایسے برے دن آ گئے کہ اس طرح کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھا گیا اور آپ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دریاؤں میں دجلہ اور فرات کے اندر پھینکا گیا۔ اس لیے کچھ کافر اور نالائق وہ گئے پہاڑوں پر اور انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ پروردگار مسلمانوں کے پاس کیا ہے، ہم سے بڑے بے حیا وہ ہے، شرابی ہم سے زیادہ، صرف ہم پر کفر کا لیبل لگا ہوا ہے لیکن ہمارے سارے کام مسلمان کرتے ہیں، ان پر اسلام کا نام لگا ہوا، لیبل لگا ہوا، ہمارے سارے کام وہی کرتے ہیں، اور ہم پر کفر کا لیبل لگا ہوا جبکہ ہم سارے مسلمانوں والے کام کرتے ہیں۔ کب تک آپ ان کو کیا کریں گے؟ آپ ان کو کب تک غالب کریں گے؟ کبھی ہمارے بھی سن لے، کبھی ہمارے بھی سن لے، دیکھا کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی آپ کو اگر اور سمجھ میں نہ آئے تو اب یہ بھی سمجھو، آپ کی نالائکی اور میری نالائکی کی وجہ سے اللہ پاک نے جب سے پاکستان بنا ہے، خدا پاک نے ہمیں مسلم لیگ کے محتاج کر دیا، مولوی کو پیپل پارٹی کو پی ٹی آئی کی، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے۔ فَخْرُجُوا فَإِنَّكُمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اللہ کی قسم اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں، مجھ پر اور آپ پر داڑھی منڈے حکومت کرے، خلافت ہمارا حق ہے، علماء کا، ان داڑھی منڈوں کو خلافت کرنا، سیاست کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اگر ان سیاستدانوں میں سے کسی کو سیاست کا صحیح ان کا ابا جان اور سارے بیٹے مثال علیہ السلام کی بیٹی میں ابراہیم اور محمد رسول اللہ نے یہ سوال آدم کیا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر فرعون، قارون اور حامان، پٹھان اور بلوچ، قال انزلني ورسوله انزلني الى يوم الرسول، جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انك من المنذرين، جا اللہ نے فرمایا۔ قال شیطان نے کہا ان انذرتنی، جب آپ مجھے مہلت دیتے ہیں، ان انذرتنی، جب آپ نے مجھے مہلت دیتے ہیں، فاقسم بما اغويتني ما مستقيم، آپ نے جو مجھے گمراہ کیا اس کی قسم اٹھا کر، یہ قسم ہے، جواب قسم ہے، لأخذن لكم صراطا مستقيم، میں سیدھے راستوں پر بیٹھا رہوں گا۔ ایک وجہ نہیں ہے ان انذرتنی، جب آپ نے مجھے مہلت دے دی، زندگی دے دی، مہلت دے دی، آپ کہیں گے کیوں اس کو مہلت دی، اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جاتی ہے، نہ رہے بارش، نہ رہے بارش سے۔ وہ مولانا کمال انسان کا کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خوشی کرے، سمجھتے ہیں؟ کمال تو اس وقت ہے، سمجھے؟ آپ اس وقت ماشاءاللہ کہتے ہیں، آپ بھی شراب پیتے ہیں، اس وقت پی لیں، سمجھے؟ اور آپ سب زور سے بولو اللہ ہم شراب نہیں پیتے، بولو اللہ ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ ہم چوری نہیں کریں گے، اللہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اللہ قتل نہیں کریں گے، تو آپ کو سواب ملے گی، یہ بھی اگر آپ نے مجھے مہلت دی، فاقسم بما اغويتني، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کرتے، لیکن پھر کبھی اغوا کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، فاعل بنایا اللہ، اور آدم علیہ السلام نے ظلم کبھی کی نسبت اپنے طرف کر دی، فرمایا ظلمنا انفسنا، فائدہ اپنے آپ سے، یہی تو فرق ہے شیطان کا اور عام انسان کا۔ قال اللہ نے فرمایا انذرتنی، آپ نے مجھے مہلت، قال شیطان نے کہا کہ انذرتنی، آپ نے مجھے مہلت دی، فاقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بما اغويتني، جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، خدا اللہ مجھے جواب قسم میں بیٹھ جاؤں کہ صراط المستقیم،
سیدھے راستہ پر جو تیری طرف لے کر کے آتا ثم لآتينهم من بين يديهم پھر میں آگے سے کیا جاؤں ومن خلفهم ان کے پیچھے سے ومن دائیں طرف سے ومن شمالهم بائیں طرف سے ہر طرف سے شیطان نشان ایسے موقع پر آدمی اللہ کی طرف توجہ کرے پھر کمال ہے اس کا پہلوان کشتی میں سامنے والے کو بچھا دے پھر اس کو انعام ملتا ہے اس لیے اپنا ٹکر کیا مطلب شیطان کے ساتھ رہے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ آپ ان میں شکر کرنے والے کی بات قال اللہ نے فرمایا اخرج من الجنت نکل جا جنت سے مذکورا حال ملے گا مذکورا ذلیل مذکورا خوار یہ دوسرا مذکورا بھی ہے لمن تبعك منهم کہ جو بھی ان میں سے آپ کی پیروی کرے گا جو بھی ان میں سے آپ کی پیروی کرے گا یہ اللہ کی ابتدا ہے من تبعك منهم جو بھی ان میں سے آپ کی پیروی کرے گا فواللہ مجھے اپنی ذات کی قسم لا الہ یہ جواب قسم جواب قسم مل کر کے من تبعك مبتدا کی خبر رکھی من تبعك منهم فواللہ مجھے قسم اپنی ذات کی قسم لا الہ جہنم میں سے جنت کو ہر کا حج میں تاکہ اللہ کا بڑا کرنے کے لیے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم ٹھکانہ بنا لے تو اور تیری بیوی جنت کو میں نے کہا کہ اس کو سکون سے نہیں یہ شکرہ سے ٹھکانہ بنا لے اور یہ بھی کہ حرکت نہ کر ارے جنت تو ہے ہی حرکت اور حرکت کی جگہ ہے جنت تو چھوٹ چھوٹ کی جگہ ہے نہ نماز ہے نہ مجھے حرکت ادھر سے اڑا ادھر اڑا عرش کے نیچے جا کر کے چلا گیا جب سے چاہا جس طرح چاہا اسی طرح ہوا سمجھنا میرے نبی نے فرمایا کہ بخاری میں فرمایا کہ ایک بندہ وہ یہ چاہے گا اپنا والا کرے یہ اللہ کہ میری کھیتی ہو فرمایا فوراً کھیتی ہوگی فصل لگے گی فصل تیار ہوگی کٹ بھی جائے گی فصل بالکل آ کر کے پھر وہ گندم اور وہ فصل اس کے سامنے تو بدو نے مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت یہ تو پھر اکثر لوگ ہوں گے ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ادھر کیا کرتے پورے ہیں یہ ساری چیزیں بڑا کیسے لیکن آپ سمجھ لینا ورنہ یہ ہمارا دشت ہی ہے خوش ہو یہ آپ محسوس کرو جو بھی تم چاہو گے سمجھے اب عورتیں مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں شوہر بنا دو ہمارے شوہروں کو اللہ ہمیں شوہر بنا دو ہمارے شوہروں کو عورت بنا دو تو ایسے نہیں ہوگا یہ آپ محسوس کرنے والی بات ہے کیا ہے آپ محسوس کرنے والی بات لمن تبعك من ملامة جهنم منكم أجمعين ويعلم سنة وزوجك اس پر بات ہو چکی ہے سمجھے الجنت زوجو مرد اور عورت میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو نام دعوت کر لینا پر کلا میں ہے سوشے کما کھاؤ تم دونوں کے دونوں آپ کو بتا دینا وکلا میں ہے سوشے کما اور وکلا میں ہے سوشے کما الف لام میں وکلا اور یہاں پر اللہ پر وکلا یہ جو جب آدم کو کہا گیا تھا یہ اس وقت خارج کی جنت سے سمجھیے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لے اب ظاہر ہے کہ تو خود اور شکرہ بنا دینا اور ساتھ کھانا دونوں جو نہیں ہو سکتے اس لیے فائد اور وہاں جو بتایا تھا وہاں آدم علیہ السلام اندر تھے سمجھتے ہیں جان کر دونوں کا فرق پتا ہے اور یہ آدم اس کو منتا ہے کر دینا تو خلا میں نے اسے تمہاری سے جاؤ ولا تقرب هذه الشجرة الشجرة کے قریب نہ جانا فتكون من الظالمين فتكون من الناكسين حقكما اس پر بات ہو چکی ہے اپنے حق کا اپنا نقصان کرو گے ظلم کو نقصان کرنا ایک دوسرا یہ کہ ظلم یا ظلم تم سے اس کا معنی تاریخ کیوں والے بن جاؤ گے دنیا کی تاریخ میں چلے جاؤ گے ظالم کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ مشہور ظلم یا ظلم کن جنت آپ اکلا ولم تظلم شیئا کسی درخت میں بھی اپنے پھل میں کمی نہیں کی کسی بات میں تو یہ نقصان نہیں بن گئی اور وسوسہ لہم شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اس لیے یہ لوما تاکہ ظاہر کر دے یہ انجام کار یہ وسوسہ کے ساتھ بتا دیا ظاہر کر دے کے سامنے ماں ان کی اس شرمگاہ کو کی پوریاں انما ان سے چھپایا گیا ہے جو شرم کو کیا ماں کا بیان ہے سو آدھی ماں ان کی شرمگاہوں کو شیطان سب سے پہلے شرمگاہ پہ حملہ کرتا ہے سمجھے یہ سبب بن گیا اللہ پاک نے لباس کو اتارا اس پر شیطان کی طرف کی نیت سے اور ہمارے لباس ہوا شیطان تو ہمارے لباس کو اتارتا ہے شیطان نے نہیں اتارا تو اللہ نے لیکن شیطان وسوسہ سبب بن گیا اور سب سے پہلے شیطان کا محبوب اور مقصود چیز حاصل ہو گیا کہ ہم لوگ ننگے ہو گئے
ہماری مدد سے جو ہے ہمارے والدین کی مدد سے لباس اتر گیا. شیطان کا پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ گندا کرتے انسان، یہ بہت پسندیدہ چیز ہے. اس لیے یہاں آج کل بہت خوش ہیں پتھروں کی شکل میں، پتھروں پہنا کر کے ہم لوگ کو بہت خوش ہے. آج یہ پتھروں پہن کر کے تو موٹے 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 دوپٹہ ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹھ دیجیے وسوسہ پیدا کرتے لوگوں کو انجام کام کو ظاہر کرتے ان کے سامنے ماں اس شرمگاہ کو سماتے میں اس کا بیان ہے پوری امت سے چھپائے گا. وقال کہنے لگے مانا ہمارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا ہماری شجرت سے مگر اس لیے الا ان تكون امر کے جنہاں کے لیے گفتگو کرنے کا پتہ میرے مصدر سمجھ نہیں ہے کیا مفعول نہیں بنا الا ان تكون اس وجہ سے کہ تكون امر کے لیے تم فرشتے بن جاؤ گے اور تكون من الخالقین یا ہمیشہ کے رہنے والے. اور اس پر پوری قسم کتاب میں کر چکا وخاص اللہ اور دونوں سے قسم اٹھایا دونوں کے سامنے اتنی لقائم من الناصرین لقما ناصرین کے ساتھ اتنی قائم لقائم من الناصرین لقما میں خیر خوف سے تمہارے لیے اللہ اور غرور دونوں کو نیچے اتار دیا دھوکہ دے کر انجینئر اور نیچے اتارا ارما تھا شجرت دونوں نے درخت کو جب چک لیا بدلما سوالوما دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہوگی وتفقا فعل مقارنہ الف اس کا ایسا بنے گا یحسبان ان مبارک جنت یہ پورا جو ہے اس کی خبر کرے گا یہ نہیں ترتیب آگی وتفقا یحسبان پر شروع یحسبان چپکا رہے تیارے وہاں پہ بدل پر آرام دارنا من مبارک جنت کے پتے اب اس کے انگور کے پتے یا انجیر کے پتے اپنے پر شرم کا اور آتاہما ربہما اللہ نے آواز دیا ربہما انفقوا شجرت کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا اس طرح سے نکالا وَأَقُلْ لَكُمَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا کیا میں نے تم سے نہیں کہا ان الشیطان عدو مبین لکما تمہارا خبر ہارے مقدم عدو سے ان الشیطان تمہارے لیے کلم درا کرے کہ کلم گناہ دشمن ہے درا کہ شیطان تمہارے لیے کلم گناہ دشمن ہے. قالا یا ربنا ظلمنا انفسنا پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر وَإِن تغفر لنا اگر آپ ہمارے گناہ کو چھپائیں گے نہیں بخشیں گے نہیں ولم ترحمنا رحم نہیں کریں گے لنکونن من الخاسرین تیرے ذات کی قسم ہم خسارے والے ہو جائیں گے. یہ قسم جواب قسم کر کے یہ دار کا جواب قسم ہے دار کا جواب شرط ہے لیکن حقیقت میں جواب قسم ہے تیری ذات کی قسم ہم خسارے والے ہوں گے. اللہ فرمائے بِدُو بعضكم عدو أهل كونه كائنا لبعض بعض کے تم دشمن بن جاؤ گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں تمہارے لیے مستقبل ایک وقت تک ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَفَائِدَةٌ ہوتا ہے ایک وقت تک. فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ جب تک تمہاری موت نہ آئے زمین میں ٹھہرو گے. فِيهَا تَحْيَوْنَ اسی زمین کے اندر تمہیں زندگی آئے گی. وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم مر جاؤ گے اور اسی میں تمہیں دفن کیا جائے گا. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور قیامت کے دن اسی ہی سے تمہیں نکالا جائے گا. اس لیے جب خنزیر قادیانی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام موت اور حیات تمہاری زندگی بھی در تمہاری موت بھی در تمہارا خروج بھی یہیں سے اس سے پورا کے موقع پر تو عیسیٰ کیسے آسمان کے لیے بابا اس طرح تو ہوتا ہے. 40 گھنٹوں کے لیے 50 گھنٹوں کے لیے جہاز چلتے ہیں یہاں سے فیجی کو جو جہاز چلتا ہے 36 گھنٹے لگتے ہیں. واپس آئیں گے یہی زندگی گزاریں گے حیات بھی یہیں پر ہوگی. اور اللہ نے عرض کر دیا آدمی جو اوپر گیا ہے یہ عمر میں شمار بھی نہیں ہے 70 33 یا 35 کی عمر میں گیا واپس آئیں گے اسی طرح اور وہ ڈالے گی اور پھر شادی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور یہیں پر رسول کو اتائیں گے. یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو دفن بھی کیا جائے گا مدینہ میں اور یہیں سے سب کو اٹھایا جائے گا. سورہ محمد کی رفاقت کو اٹھے گا. سمجھتا ہے یدھ فرمائی فی قبری فی قبری کا معنی جیسے کہ میں آپ سے کہتا مجھے آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ دفن کیا جاتا ہے اس طرح ایک قبر میں تھوڑی یہ 1000 2000 آدمی کو ایک قبر میں دفن نہیں کرے. یہ غریب یہ خبیث نہیں اسے مغالطہ دیتے کرتے ہیں. فیہا تحیون آپ کی زندگی بھی اسی میں اور موت بھی اسی میں اور جہاں کفر بھی اسی سے نکالا جائے گا. اس کے بعد مولانا یا بنی آدم یہ 3-4 مقامات پڑھائے گا کہ تذکیر کی نعمت اللہ کی نعمتیں یاد دلایا گا خصوصی نعمتیں
یا بنی آدم، ابن آدم تم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے آسمان سے، سمجھے؟ ایسا لباس جس کا حکم ہوتا ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہاری شرم کو چھپائے۔ لباس کی کوئی ساخت اور کوئی شکل مقرر نہیں ہے۔ پٹھان کا اپنا لباس ہے، بلوچ کا اپنا ہے، عرب کا جوبہ اپنا ہے۔ اس لیے شرعی طور پر لباس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرم کا ہو چکا ہے۔ اس لیے پٹھان کی کمی سامنے دیکھیے، وہ بھی الحمدللہ شلوار اس کا اپنا ہے، اور بلوچ کا 11 گز والا شلوار۔ اس لیے پٹھان لوگ کبھی کبھی خود کرتے ہیں ہمارے بلوچوں کو چھیڑنے کے لیے کہ بلوچ بھائی آج ٹرین تمہارا بند ہے اور مطلب آپ کی نگاہوں میں خوبصورت لگے گا، ورنہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد ولباس التقویٰ، تقویٰ والا لباس، ریشہ کا میں نے اپنے کے لباس سے بدل ہے، اور ہمارے سواد یہ صفت ہے اس کے لیے لباس کے لیے لباس ہوتا ہے جو تمہاری شرکا کو چھپائے، اور ریشن اور یہ خوشنما اور زینت والے ولباس التقویٰ، اور تقویٰ کا لباس وہ خیر ایک ایک کرے اپنے نبی کی کتاب میں پڑھا، اب ذالک مبتدا ثانی خیر خبر، پھر اللہ کو بڑا کر یہ خبر ملے گا لباس التقویٰ کی، تقویٰ والا لباس یہ بہتر ہے۔ اب آپ اس کا معنی کریں ایسا لباس جو تقویٰ کے موافق ہو وہ بہتر۔ دوسرا یہ کہ دو لباس ہوتے ہیں، ایک آپ کی ظاہری شرط کو چھپاتا ہے، سمجھے، وہ یہ کپڑے، اور دوسرا وہ لباس ہے جو آپ کے گناہوں کی ڈنڈ کو چھپائے، وہ تقویٰ ہے۔ سمجھتا ہے کہ ظاہری لباسوں میں بیان کر دیا جو آپ کی باتوں کو بھی چھپائے، فرماتے ہیں لباس التقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ، یہ مذکورہ جو لباس کی نعمت ہم نے اتاری یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے لباس مولانا، آپ میں اور حیوانات میں یہی فرق ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آیت اللہ یا اللہ اس کو خصوصی فضیلت بتاتے ہیں، جی ہاں لباس بہت بڑی فضیلت ہے۔ لعلکم یتقون، یا بنی آدم دوسرا ہے ابن آدم لا یفتنکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، فتنۃ قاہرۃ، اس قسم کا فتنہ یہ مفعول مطلق بنے گا، فتنہ کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے والدین کو نکال دیا من الجنت، جنت سے نکالا، کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما لباسهما، اخرج تم سے آپ بناؤ یا ابویکم سے آپ بناؤ، ينزع الشیطان اتار رہا تھا لباسهما، ان کی لباس کو لیریہما، یہ جنتوں کے ساتھ متعلق ہوگا تاکہ دکھا دے ان کو سوہا کی شرم کا، ان کی شرم کا دکھانا جائے۔ اتارنے والا حقیقت میں آتا ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا، اس وجہ سے شیطان کی طرف سے انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان یراکم تمہیں دیکھتا ہے، یہ یہاں کے اندر ہوا ہے وہ موقت اور ہوا تاکہ موقت تاکہ ماں کو ملے کبھی روح دست پڑتا، یہ درمیان میں فاصلہ آ گیا، اس ہوا کی ضرورت نہیں تھی، دونوں چیزیں آپ فاصلہ لو، پھر ضمیر مستقر کی تاکید آتے پھر آگے اس میں اس پر بات کرتے ہیں، یہاں درمیان میں فاصلہ ہے، تو قرآن میں دونوں صورت ہے، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، دیکھیں یہاں علیکم، هو الذي يصلي عليكم، علیکم کا فاصلہ ہے، وملائكته، ملائکہ کا قرآن يصلي کی ضمیر پر، ضمیر مستقر پر فاصلہ آ گیا، تاکید نہیں لائے، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، اور کبھی فاصلہ کے ہوتے ہوئے پھر بھی تاکید لاتے ہیں، فَكُبْكِرُوا فِيهَا، فَكُبْكِرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کبکروا کے واو کے لیے تاکید ہے، الگ الگ میں فاصلہ کی کار ہے، یہاں پر بھی سنو شیطان اور اس کی اس کی ضروریت اور اس کے علاوہ کا بات کریں پوری فیملی وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں، سنا کرو لو جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھتے، شیطان آپ کو دیکھے گا، آپ شیطان کو نہیں دیکھیں گے، مولانا جن کو شیطان کو اس وقت آپ نہیں دیکھیں گے جب جن کی توجہ ہو تو پھر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، اور کبھی بے توجہ میں وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے جن ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہی حال ہے فرشتوں کا، سمجھے آیا مسئلہ یا جن اپنے اصلی شکل میں وہ آپ نہیں دیکھیں گے لیکن دوسری شکل میں آپ دیکھتے ہیں، یا توجہ اس کی وہ تو نہیں دیکھیں
ورنہ دیکھیں تیسری صورت یہ ہے کہ عام آدمی نہیں دیکھتے خواص حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، نبی نے جنات کو پکڑا اور بخاری بھرا ہوا ان عفریت من الجن تفلت على ابن حرج البارحة ليبدأ علي صلاتي فأمكن إلا منه فأخذته فأردت أن أرده بسانية من سوار المسجد فذكرت قول أبي سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. چار اس کو باتوں لیکن بھائی جان کی دعا مجھے یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کسی میں نہیں چھوڑا کسی دیو یا کسی اور علاقے میں چھوڑا تو دیکھ سکتے تھے مجھے آپ لوگ دیکھ رہے نہیں تم قسم اٹھاؤ میں انسان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کا قسم خدا میں انسان سمجھے نہیں بعض میں ہوتے ہیں آپ کو کہیں تنگ کرے اور سمے بتانے پڑھو اپنے دائیں بائیں رکھ کے قرآن میں الناس والصحابہ پڑھو اور میرے نام میں بتا دیں مساجد کے اندر اس طرح کا یا تم ہمارے ہانڈی والوں سمجھے نہیں بات اچھی ہوتی ہے میں نے کہا گھر میں پڑھ چھوڑ لوگ پیسے بھی نہیں دیتے ہمیں شیاطین کو دوست بنانے کے لیے لگائی انہوں نے ایمان کے لیے پہلا فرض معاشرت جب یہ یہی کا کام کرتے ہیں کال مجھے نانے جانا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے اعمال کو اللہ ہمارا بیا اور ہمارا ہمیں اللہ کو بڑا کریے گی اس کا حکم بھی دیا کوئی ان سے کہتے ان اللہ آیا ہو بھی خوشا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہے کہ کبھی حکم نہیں دیتا اللہ بولو نہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بولو یا تو اللہ کی خراب ہے جھوٹ بولتے ہو اس کے سچی کو تم جانتے بھی نہیں ہو اس طرح جھوٹ بولتے اور ہمارا رب کی دلچسپ ہے میرے رب نے انسان کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا یہ بھی مسجد کی تعلیم میں ہوگا سمجھے بھائی وہ ہمارا نہیں وکیل لنا اور ہمیں سے کہا کہ وکیل موجود سمجھے بھائی ہمارا نہیں ربی اور ہمارا ربی بھی دلچسپ ہے وہ ہمارا بیان تحریر کو وجوہ اور اس بات کا بھی حکم دیا اپنے چہروں کو اور اپنے رخ کو موڑ دو ان کل مسجد ہر نماز کے وقت قبلے کی طرف موڑ دو ان کل مسجد حال ہے اور نماز محل ہے اتنا تو محل و ارادت حال ہے ان کل مسجد ان کل صلاۃ اتنا تو محل و ارادت حال ہے خیال سے نماز وضو مخلصین له الدین اور اللہ کی عبادت کو پکارو اس کو مخلصین له الدین العبادت خالص کی عبادت یعنی عبادت کی معنی تعودون عودا كائنا كما بدأ تعودون الى الله اللہ کے پاس جاؤ گے بس عودا كائنا كما بدأ اس طرح لوگوں کے اللہ کے پاس جیسے کہ ابتداء اللہ نے پیدا کیا ابتداء آپ مٹی سے اٹھے اب بھی آپ مٹی سے اٹھیں گے ابتداء آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے لگے یہاں بھی لگے اٹھو گے سمجھ رہی ہیں اور ابتدائی سے شقی اور سعید تو اب اٹھو گے تب بھی شقی اور سعید آپ کی مرضی کچھ بھی کہو تعودون الی اللہ ترجعون الی اللہ عودا کائنا کما بدأ اس طرح جیسے کہ اللہ نے کبھی شروع کیا ابتداء اور ابتداء مٹی سے پیدا ہوئے تو اب بھی مٹی سے اٹھو گے اور ابتداء ماں کے پیٹ سے نکے تھے اسی طرح اکیلے تھے یہاں بھی اکیلے اسی طرح یہ کہ اللہ کو بنا کر ہر بندہ اٹھے گا فریقاً ہدا مفعول بھی مقدم ہدا کے لیے ہدا فریقاً ہدا اور ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بنا کر رہنمائی کی دنیا میں ایمان اور توحید کی طرف مومنین ہے اور فریقاً حق علیہم الضلالۃ دوسری جماعت ان پر یہ کہ ضلالت اور گمراہی کا حق ہو گئی اضل فریقاً یہ ہے ہمیں اضل فریقاً اور دوسری ایسی جماعت کہ حق علیہم الضلالۃ اور انہوں نے گمراہ کر دیا اور ضلالت ثابت ہو گئی اتنا متفر الشیاطین اولیاء من دون اللہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو اپنا دلی دوست بنا دیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ گمان ان کا یہ کہ یہ لوگ ہدایت جاتا ہے کیا وجہ ہے تیسرا چوتھا کیا وجہ ہے خود کی نظر ابن آدم اپنے لباس کو اختیار کرو یہ رد ہے مشرکین پر جو طواف کرتے تھے لبیک اللہم لبیک ننگا ہو کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے کفر کے اندر نظام کے کے پیسہ گرا ہوا یا اسلام میں یا ادوار کا فلاح کرنے سے کہتے ہیں
سود والے زیادہ ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں. بڑھ گیا بولا ننگے ہو کر عورتیں اپنی شرمگاہ پر طواف بھی ایک عبادت ہے. طواف کی پوری شرائط ہے جو نماز کے سمجھے اس لیے بتایا طواف کرتے وقت جب ننگے نہ ہو جاؤ. یا بنی آدم ابن آدم خذوا زینتکم لباس لے لو زینت سے لباس کیونکہ ابھی لباس آپ کے سامنے مراد زینت ہے. ان کل مسجد ہر نماز کے وقت یہاں بھی مسجد سے مراد نماز کے وقت طواف کے وقت اپنے لباس کو لے لو اور کل کو شروع کھاؤ پیو بارہ رسول کو اسلام کا کوئی بلائے مسلم سمجھے. باقی یہ بتاؤ کہ لباس کو طواف کے وقت تم پر کس نے آرام کرا دیا ننگے ہو کر اور ایک پنچھی لگا کرتی ہے نشان کا کپڑے کا ٹکڑا لگا کر چشمہ کرتی عورتیں اور مرد دونوں ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں. آیا مسلم میں قربان بتا دو کون ہے کہ حرم زینت اللہ ہے جس نے زینت کو حرام کی. زینت سے مراد لباس جس نے لباس کو حرام کرا دیا وہ لباس اللہ کی اخرج عبادی جس کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے نکالا ظاہر کیا ہے. اس کو کس نے حرام کرا دیا وقت کی باتیں آنا من الرزق اور باقی جو چیزیں ان کو کس نے حرام کرا دیا ہے. زینت پر آتا ہے بہیرہ سائبہ وسیلہ عام یہ سب طیبات ہیں تم کو کیوں حرام کرانے کا سمجھتے ہیں. کلیہ یہ طیبات اور یہ زینت کلیہ قائلۃ للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا یہ آمن للذین آمنوا وغیرہم کیا کرے کلیہ یہ زینت والی چیزیں طیبات اور لباس کلیہ قائلۃ للذین آمنوا وغیرہم ایمان والے غیر ایمان والے سب کے لیے فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں لیکن خالصۃ لہم یوم القیامۃ مومنین کے لیے صرف خالص قیامت کے دن ہوں گے. جنت کا لباس ہوگا جنت کا لباس ہوگا مومن کے لیے یہ طیبات پاکیزہ چیز ہوں گے. اور کافروں کے لیے کیا ہوگا قیامت کے دن لہم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون. ترکیب سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اشکال ختم کر دیا. آپ کہیں گے یہ کھانے پینے کی چیزیں تو کافروں کو بھی حاصل ہے تو میں نے آپ کو بتایا کلیہ یہ طیبات حلال چیزیں اور یہ لباس قائلۃ للذین آمنوا مومنین کے لیے اور وللذین کفروا کافروں کے لیے بھی فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں دونوں اس کو استعمال کریں گے لیکن خالصۃ للمؤمنین مومنین کے لیے خالص ہوں گے یوم القیامت قیامت کے. اب یہ خالصۃ آج نے کہا اس خبر کی ذریعے سے جو قائلۃ ثابت کرتی ہے اشکال ختم ہو گیا مولانا. مفسر آیات نے کو بیان ہم آیات کو اس طریقے پر دانش مند لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تفصیل کیا ہے وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ میرے پروردگار نے میری عیشوں کو اللہ نے حرام کرا دیا ما ظہر منہا کہ ان میں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ظاہر ہو یا کہ سب ابتدا ہوا بدل اور باطل کس میں ما ظہر منہا اللہ پاک نے ہم کو بتا دیا فواحش کو منکر اور حرام چیزیں اور یہ چیزیں اور ما ظہر باطل فاسد قسم کے حقائق خبیث قسم کے حقائق والاسم اور ہر قسم کے گناہ کو بڑھوا ہے اور نام زیادتی کو بغیر حق اس کی زیادتی جو نام کو مان تو شکر باللہ اور اللہ کے ساتھ شریک کر دو ماں ان میں اگر حکم کے رب نازل جو علومیت کی سلطان اللہ نے ان کی علومیت پر کوئی دلیل نہیں اتار دی ہے اس کو بھی اللہ نے حرام کرا دیا وان تقول حضرت آئے مانا دارو اور یہ کہ اللہ پر جھوٹ بولو اس کو بھی اللہ نے حرام کرا دیا. اور انما حرم ربی الفاحشۃ الظاہرۃ والباطنۃ والاسم والگناہ والبغی والاشراک باللہ والقول علی اللہ یہ سارے کے سارے مسئلے کی تعریف میں کوئی اشکال نہیں ہونا. ان سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ یہ مولانا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ یہ اس کے ساتھ جڑے گا جو ابتدا میں آئے اِنْتُو جنت سے اتر جاؤ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم زمین میں جاؤ گے تمہاری دشمنی ہوگی. اے آدم تمہارے اولاد کے شیطان سے دشمنی شیاطین کی تم سے دشمنی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور تمہیں سے ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے. یہ اسی ہندو کے ساتھ اس مضامین اس طرح جڑے ہوئے. آپ لوگ مجھے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہے ہیں سمجھتے ہیں.
حالانکہ گاڑی چلانے والے پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جوانی کو دیکھ بھی کر لی حدیث کے لیے اللہ کو بڑا کری کہ وقت مقرر ہے، خبر مقدم مقرر پیدا جب یہ وقت آئے گا کہ آج اللہ کا بڑا کرے منگل کا دن ہے، جب وقت آ گیا نا استغفرون الساعۃ تو جمعرات کا تاخیر نہیں کر سکے گا، ولا یستقدمون، لیکن منگل کے دن مرنا ہے تو لا یستقدمون کیا پچھلے پیر کے دن چلا جائے، اس لیے لا یستقدمون کا عادت لا یستغفرون پر نہیں ہے، اس کا عادت پیدا کیا ہے جو پورے دن بشر کی ہے، اشکال ختم ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ آج وقت آپ کے مرنے کا ہے منگل کو تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے منگل، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو مرنا ہے منگل کو، سمجھے نہیں، اس میں تقدیم کیا کرو گے؟ تقدیم تو گزر کے منگل آ گیا، تقدیم تو پیر کا سمجھے نہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جزا بڑا کرتی ہے مستقل ہے پورے شرطی بڑا، اور ان کا معنی ہوگا کہ وقت مقرر ہوتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اصل مقصود یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، آگے کوئی نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ پیچھے نہیں کر سکتا، سمجھے؟ لیکن جیسے کہتے ہیں جی اس گلاس کی قیمت کتنی ہے جی، دکان والے تو کہتے ہیں 100 روپے، ارے میں مولوی یار میرے ساتھ رعایت کرو، کہتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کمی یعنی 90 بیشی 120 دے تو لے لے گا نہیں، ایسا لگے گا کہ مال ہوا، حالانکہ وہ کہتے ہیں اس میں بابا کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، تو کمی تو نہیں ہوتی لیکن بیشی زیادہ دے دو، دیکھو ان سے لیتا نہیں، کہتا اللہ کو جزا کہتے ہیں آج ہمارا کاروبار ویسے بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے 4 پیسے دیا ہے، یہ تو گناہگار کو کہتے ہیں۔ یا بنی آدم ما یأتی لکم رسول قائم منکم، آپ میں سے رسول آ جائیں گے، جب اس اما ما زائدہ ہے ارشادیت، رسول آئیں گے آپ کے پاس سے رسول علیکم آیات، آپ کے سامنے بیان کریں گے میرے آیات کو، اللہ کا برکت، یہ بھی صفت ہے رسول کے لیے، فمن اتقا، جو شرک سے بچے گا وحسن حالہ، اپنے حالت کو ٹھیک کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سارے قاعدے بدل دو، والذین کذبوا بآیاتنا والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا، جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں واستكبروا، ان سے روکردانی کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں خالدون، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ کو کذب بآیاته، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں جو اللہ کا آیت کی تکذیب کرے۔ سوال یہ کہ آیت کی تکذیب کرنے والے تو ان کو رزق کیوں ملتا ہے؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فرماتے اولئک مبتلا ینال نصیب من المکتوب، جو کچھ کے لیے لکھا گیا رزق وہ تو ضرور ملے گا۔ کتاب کا معنی کیا کر دیا؟ من المکتوب، اولئک یہ کافر لوگ ہیں یا مومن لوگ ہیں ینالہم، مل جائے گا ان کو نصیب ان کا حصہ دنیا میں سے، من الکتاب ما کتب لهم من الرزق، جو رزق کے لیے لکھا گیا وہ ضرور ان کو ملے گا۔ کتاب مکتوب کے معنی میں کافر لکھا کر اس کے لیے تو ستارا کجا کنی معلوم، تو ستارا کجا کنی معلوم، تو گرما دشمنان نظر داری، اس کو لکھو اور بولتے رہو پڑھتے رہو اس کو، تو ستارا کجا کنی معلوم، تو ستارا کجا کنی معلوم، تو گرما دشمنان نظر داری۔ اے اللہ تو اپنے دوستوں کو حافظ کو علماء کو کیسے بھوک سے مارے گا؟ جب آپ جو بائیڈن کو اور ٹرمپ کو کھلاتے کتوں کو، تو پھر آپ کیسے عمران خان کو کھلاتے تو حافظ کیسے بھوک سے مارے گا؟ یہ صرف ہمارے پاس انگلش لینگویج عالم بنا، حافظ مفسر محدث تفسیر فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث، یہ سب کچھ بڑا اثر اپنا منطق بلاغت سمجھے سب بڑا، لیکن انگلش لینگویج سمجھے کیا کھاؤ گے؟ وہ کھانا کھائیں، کہاں سے کھاؤ گے؟ وہ
لوگوں سے دور کہاں سے آئے؟ سمجھے مولانا؟ میں نے اب تک ہزاروں کو پڑھایا، خدا کی قسم صرف ان کو دیکھا ہے کہ صرف ان کو روٹی نہیں ملی ہے، یا تدریس کی جگہوں کو نہیں ملی ہے جو تعلیمی کے زمانے میں یہ بدل اب آواز نہیں آئی، ارادہ کیا لیکن پھر نہیں ہے آئے ایسے مشکو مانگو نہیں آئے۔ صدیق ہمارے صاحب کا نام ہے صدیق کے آزادی 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 آزادی۔ اوپال کے جو نواب تھے، نواب اوپال، اس کی بہن نے آواز سنی، ہوئے 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 مسلموں میرا کتاب یہی لوگ ہیں، انہیں کہیں کوئی کہیں سب میرا کتاب جو کچھ کے لیے لکھا گیا عطائے راجات کو سننا، جہاں تک کہ فرشتے آئیں گے يتوقعون میں اس حال میں ان کے حقوق کو ختم کریں گے۔ یہ مولانا یہ حال بنے گا اس رسول اللہ سے سمجھے جلا نہیں ہے ادھر جہاں رسول اللہ شرط یہ ہو گیا کہ جب آئیں گے اس حال میں حقوق کو ختم کریں گے تو کام کے حساب سے جواب حال فرشتے کہیں گے نہیں خبر مقدم آپ کو تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ آپ کو تدعون من دون اللہ، یہ موصول سے روایت کرتے مبتدا مؤخر ہے اور ہے خبر مقدم ہے، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا وہ کہیں گے یقولون ان کے بارے میں صدق کرنا وہ ہم سے غائب ہوں گے اور شہید علی انفسہم اور گواہی دیں گے اپنے اوپر کام کافرین یہ انہوں نے حکم کیا۔ قالت خلو اللہ فرمائیں گے یہ کان یقولو کہ اللہ فرمائیں گے یقول اللہ اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی امم کما معکم خلت من قبلکم، ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزرے وہ کون ہیں؟ حال کون من الجن سے جنات اور انسان، اور صفت بنائیں گے ادخلوا ما هو منهم امم ساتھ قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے بدماش گزرے، یہ صفت بنے گا ان کے لیے کائنۃ من الجن والانس جنات اور انسان میں سے یہ صفت بن جائے داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ اس چیز میں خود کے ساتھ بتا دیں کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یقول اللہ کان یقول کے معنی میں یہ مستقبل اور قیامت کی خبر ہے۔ اب سمجھو کلما دخلت امت، جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہو جائے گی لعنت اختها وہ اپنے سابقہ جماعت کو کلما دخلت امت لاحقۃ، جب بھی بعد میں کوئی جماعت داخل ہو جائے گی لعنت و لعنت بھیجی کلما کا جواب ہے اختها اپنے جیسوں پر اپنے جیسوں پر ہمارا مولانا کیا 100 آدمی وہ جہنم میں پہلے گئے تھے، اس کے بعد 100 اور آ گئے، 100 دوسرے جو 100 آ کے کہتے ارے چکت یہ تمام کے نانا تجھے حرامی تمام جے کے جہنم میں گیا تمام جے کے اصحاب جہنم میں ارے چکت تمہیں لعنت ہو، تم مرحوس ہم سے پہلے ہو، تمہاری وجہ سے ہم لوگ کیا ہو گیا ہم بھی گمراہ ہوئے جہنم میں آ گئے۔ تو ہر جماعت لاحقہ جماعت سابقہ کو لعنت بھیجے گی، بولو جماعت متأخرہ جماعت سابقہ کو لعنت بھیجے گی۔ کلما دخلت امت، جب بھی کوئی امت لاحقہ بعد والی جماعت وہ جب داخل ہو جائے گی لعنت اور لعنت بھیجے گی اختہا اپنی بہن کو، بہن نہیں اپنے نظیروں کو، اپنے نظیر سابق کو، حتی عزت دار یہ دار پھر ہو گیا دار کردار کو سابق کر کے اندر آیا پھر ہو گیا ادار پھر خدا کو سامنے نام کے ہو گیا ادار پھر عزا آگیا تو عزت دار احمد کی کیا تفاوت سے سمجھ رہی ہے حتی اذا تدار یہاں تک تو سارے کے سارے اللہ کا بڑا کر مل جائیں گے کیا جہنم کے اندر سارے کے ساتھ داخل ہو جائیں گے مل جائیں گے جميع سب آرت اخراہم تو بعد والی جماعت آرت اخراہم بعد والی جماعت کہیں گے لہونہم پہلے والوں کی وجہ سے جنا ہو جائیں گے پہلے والوں کی وجہ سے کہیں گے یا ربنا ہاؤلاء یحسدونا، اے اللہ یہ سابق جماعت یا ربنا ہاؤلاء یحسدونا مبتدا خبر انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا فآتہم عذابا ضعفا ہاؤلاء پر استعانت ہے آپ ان کو عذابا ضعفا من النار جنت کا دوگنا عذاب دے دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی اللہ فرمائیں گے لکل ضعف تم میں سے ہر جماعت کے لیے دوگنا دوگنا عذاب ہے، ہر جماعت کے لیے دوگنا دوگنا کیوں ہے؟ یہ جو جماعت ہے یہ پہلے والی جماعت یہ خود ظالم بھی تھے اور مضل بھی تھے، بولو یہ ظالم بھی تھے اور مضل بھی تھے ان کا منصب اور بعد والے ظالم بھی بن گئے اور ان کی اتباع پیروی بھی بن گئی۔ بعد والے جو دوسرے ان کے لیے ڈبل کیوں ظالم بھی بنے اور ان کی پیروی بھی کی، اتباع بھی کی پیروی کی، وہ ڈبل فکر نہیں کرو
قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں لِكُلٍّ زَيْغٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ الْأُولَىٰ لِلْأُخْرَىٰ پہلی والی جماعت دوسری جماعت کے بارے میں کہے گی وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ تمہیں کوئی فضیلت ہم پر حاصل نہیں مل ظاہر ہے مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ارے نہیں اللہ کا ہاتھ بنے گا فضل سے اور تب کو خبر بنے گا تمہیں کوئی فضیلت ہم پر حاصل نہیں ہے پہلی جماعت دوسرے کو کہے گی اِذَا كَانَ لَكُمْ كَذَلِكَ ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ جو تم نے کمائی کی کفر اور شرک کی فَذُوقُوا الْعَذَابَ كَذَلِكَ ہم بھی ملعون تم بھی ملعون ہم مضل ذات اور تم لوگ مضل اور تابعین ہمارے اتباع کرنے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی واستكبروا عنها اسے مردانی کر دی لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے ولا يدخلون الجنة جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتى يلج الجمل في سم الخياط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں داخل ہو جائے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں داخل ہو اور ظاہر ہے کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا کہ تعریف کے محال ہے والمحلق بالمحال محال اور محال پر تعریف اور تعریف کے محال محال یہ محال آپ سے بڑی کہتا کہ ہم کی شادی نکاح شادی کا انقلاب نہیں ہے لیکن اس طرح آپ کے دانت سفید ہے تو اس طرح آپ کے بال سفید ہو جائیں تو شادی کرو تو دانتوں کے دربار جب سفید ہو جائیں گے تو پھر تو شادی محال ہوگی نا پھر شادی کیا کرے گا پھر تو چھوٹ کا زمانہ ختم ہو گیا پھر تو ایکسپائر ہو گیا خلا سے شادی نہیں کرنا جیسے کہتے بھائی جہاد کے ممکن نہیں ہے نماز کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب ہے پہلے کافروں کی طرف جاؤ ایک کو دعوت دو اور جب وہ دعوت کو چھوڑے اور ہم سب انکار کریں تو پھر بھائی اب تک دعوت نہیں پہنچی ہے پوری دنیا میں سمجھتا ہے کہ منکر اتحاد ہے سمجھتا ہے جیسے تحریف کرتا ہے کہ جس کو تاکہ لوگ کو بدل پہنچے سمجھتا ہے کہ یہاں درد کرو گے یا درد دنیا صلت اللہ علیہ خدا تم کو خوشوں کو مسلط کرے گا تم کو امام خان اور زرقانی جیسے کو اس سے بڑے کائنات کے اندر اور کیا عذاب پہنچائے نواز شریف خوشید میں کہ شہباز شریف خدا کے لیے آسمانی دروازے کھولے نہیں جائیں گے خوشید میں بھی جیسے اہل ایمان کے لیے کھولے جاتے ہیں مولانا فرائض خلوم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتیٰ یہ جمل یہاں تک کہ خوب داخل ہو جائے فی سبیل الخیال فرماتے ہیں ناظرین سمجھے وقت نبی سے مجرمین جزا کائنات کر رہا ہے بھائی مجرمین کو اسی طرح ہوتا ہے لہم ان کے لیے خبر مقدم جہنم لہم مہاد من جہنم یہ حالت خبر گا ان کے لیے پچھونا ہوگا جہنم کا نیچے جہنم کا پچھونا ومن فوق کے قواش خبر مقدم اور اوپر سے قواش اوپر سے اوڑھنا ہوگا ڈھانپنے والے اوپر کی جہنم کی آگ نیچے بھی نجزی الظالمین جزاء کائنا کذالک اس طرح والذین آمنوا یہ رب تکامل مولانا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم سبیل الوسعى جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ مبتدا ہو گیا لهم سبیل الوسعى جملہ مختلف ہے سمجھے چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہے ہم کسی کو مقرر نہیں بناتے ہر افسوس کی گنجائش یہ جملہ مختلف ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہو گیا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون یہ پورا بھی اس کے لیے خبر ہے یہ جنت والے لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے ونزعنا ما سبقت في صدورهم من غل سینے کے اندر جو کینہ ہوگا اس کو ہم نکال دیں گے ونزعنا ما سبقت في صدورهم من غل جو بھی کینہ ہوگا میرے ساتھیوں ایک آدمی قسم اٹھائے کہ دنیا میں نہ مجھے کسی سے حسد اور بغض کینہ ہے نہ تھا نہ ہوگا ایک آدمی ہزار آدمی کی قسم اٹھائے میں نے نہ کسی سے بغض اور کینہ رکھا ہے نہ رکھوں گا ایک آدمی قسم اٹھائے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے آپ سمجھو اگر دنیا میں آپ زندگی گزاریں یا تدریس کریں اور آپ کسی مولوی کے ساتھ کسی کے ساتھ حسد بغض اور کینہ نہ رکھیں تو یقین کر لو کہ تم جنت یہ انشاءاللہ ادھر کینہ نہیں ہے تو ادھر جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کو منع کرے حسد بغض اور کینہ یہ چیز نہیں ہوگی پتہ کرو یہ گاڑی کیسی آ گئی
غرور غل قیمت عینوں کو ترک کرنا غصہ غرور قیمت غل حسد کو سمجھے اجتنبوا الغیرات بولو اجتنبوا الغیرات ان غیروں سے بچو اور تمسکوا بالعینات عین کو لے لو عالم عابد عارف عامل چار عین لے لو اور چار عین چھوڑ دو عالم عامل عارف عامل سمجھتے ہیں السماء سبقت في صدورهم من التنزيل الله جل وعلا ويقولون كيف نؤمن بالله الذي هدانا لهذا اللہ نے یہ ہے کہ ایمان کی ہمیں رہنمائی کرنی لہذا سے مراد ایمان ہے اس لیے ایمان کی طرف ہماری رہنمائی کرنی لولا ان هدانا الله موجود لولا ہدایت موجود یہ بتانے کا مطلب بنے گا خبر بات کو اس لیے ہمارے آنکھوں میں سے خبر ہمیشہ پورے دوران اس کے بعد خبر ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے پورے قرآن میں اگر اللہ کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو ما كنا لنهتدي الا بالله ایمان تک ہماری رسائی نہ ہوتی سمجھتا ہے لقد جاء رسول ربنا بالحق توحید لے کر کے سارے کے سارے آ گئے ہم نے ان کی بات مان لی والله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا آواز دی جائے کہ ونودوا ونودوا جنت اذا کی بات دوسری آتا ہے ایک بنے گا مبتدا سمجھے مبتدا اور جنت بدل ہے یہ مبتدا کے پورے اس کو معلوم یہ اس کی خبر پڑے جنت تمہاری وراثت ہے جیسے وراثت ابا کا بہت پیسہ تھا اور آپ میں سے اور ابا مر گیا آپ کو بہت پیسہ تھا جنت بھی اسی طرح اللہ کی فضل سے ملے گی اعمال اس کے لیے سبب ہے جنت اصل میں بہت آپ کو مسئلہ سمجھ آئے ایک مسئلہ دوسرا مفسر کی تقریر جو میں نے کیا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ جنت ہماری وراثت ہے ابا جب بن جاتا ہے تو پھر بڑا بڑی جائیداد اولاد کو مل جاتی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم اللہ مشتری جان مال خریدا بان لهم الجنہ سمن میں ہم جنت دیا ہماری جان مال اللہ کے ہوئے مبی ہو گئے اللہ مشتری ہم لوگ بائے ہیں واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به جو تم نے اللہ سے کہہ دیا کیا یہ جان مال یہ اللہ کے ہو گئے جنت ہماری ہو گئی آدم دیے اور اب یہ کہ ہماری وراثت ہے آج کوئی ابا کی نافرمانی کرتا ہے آج قرار دے دے اس کو جو نبی کی سنتوں کو ذبح کرے گا تو جنت نہیں ملے گی اور جنت ہماری اس اعتبار سے وراثت من کرتا میراثت وارثی وصیت کے ذریعے سے اپنے وارث کی میراث کو ختم کرتا ہے قطع اللہ میراث والی جنت مشکوت میں جو آپ نے پڑھا ہے کتاب الوسائل باب الوسائل آخر میں سے سمجھتا ہے ولودو آواز دی جائے ہم بالکل جنت یہ جنت ہے پوری شکوہ کو آپ کو تمہیں بھی راست کرتی تمہارے عمال کو جیسے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہم نے پانے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا وعدہ کیا تھا اب کل اس کو ہم نے سچ پایا ما وعدنا ربنا تو سلسلہ یہ مفہوم اول وجدنا کی حقا مفہوم ثانی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا اے جہنمیوں فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا یا اسی طرح کیا تم نے اللہ نے تم سے جہنم کا وعدہ کیا ٹھیک ملا ہے نہیں ملا یہ صرف جہنم کو جلانے کے لیے کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ نام یعنی وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جی ہاں یہ مقبول وغیرہ فاضل مؤذن بینہم ایک انعام پکارنے والا پکار کر کے ادا کر کے دے گا انہ لعنت اللہ یہ ہر تفسیر ہے تفسیر میں ہے لعنت اللہ جہاں مخفف لعنت اللہ علی الظالمین وہ کافر اور مشرکین پر لعنت ہو یہاں تک جنت اور جہنم کی بات ختم ہوگی آگے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کو بڑا کر ادماج ہے سمجھے اللہ نے کہا ادماج ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ظالم لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے اور یقول فیہا اور اللہ کے راستے میں طرف کرتے ہیں کہ جھیڑا ہو ہم کافرون بالآخرت اور آخرت کے منکر اور کافر یہ جنت والے جہنم والوں کو اللہ نے دی ابو من دور ہے اب آسان ٹیلی ویژن ادھر سے جو بائیڈن ادھر بیٹھا ہو گیا اس کو یہاں دیکھا میں ادھر پڑھا جو بائیڈن ادھر دیکھا اب تو مسئلہ آسان
دور سے اللہ کی آواز پہنچائے گا. سمجھے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ صافات میں آیا تھا کہ یا اللہ میں تو جنت میں چلا گیا لیکن میرا ایک دوست تھا ہانڈیوان کا بندر تھا, میرا ہانڈیوان کا بندر تھا, پتہ نہیں وہ کدھر گیا. یا اللہ اس کو ذرا اللہ فرمائے کہ حالات تو مختلف ہو, آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کہ ہاں جی تو جہنم کو کھول دیا جائے. میل دور ہے جنت آسمان, وہاں سے وہ جہنم کی مشورہ دے گا. چھان کر کے دیکھے گا کہ جہنم میں میرا ساتھ چل رہا ہے. سمجھنا جیسے زمین کو دور بھی سمیٹتا ہے یا جیسے دیکھے گا. اب آپ حالانکہ آپ میں سے کسی کے سر سے بھی کچھ ہوتا ہے لیکن سمیٹ کر کے آپ سب کو جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو بھی اسی طریقے پر اللہ نے ساری زمین کو سمیٹا میرے لیے. فرأيت مشارقها ومغاربها, میں نے مشرق و مغرب کو بھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ قد زوانی الارض, اللہ زمین کو میرے لیے سمیٹتا ہے. سمجھتا ہے؟ حدیث مولا رسول کی فرأيت مشارقها ومغاربها, جیسے کوئی مسافر کو دور نہیں سمیٹتا آپ کے سامنے میں بلانے کا. اس طرح یہ آواز جنت کی جہنمیوں کو, جہنمیوں کی جنتیوں کو اور آمد والوں کی اس طرح آواز دوسرے کو پہنچے گی. اس لیے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اگر آسمان پر نہ بھی کیا ہو تب بھی اس نے آواز نہیں کو آواز تک پہنچ گئی جیسے جنت کی جہنم کی آواز پہنچ گئی. چلیے گا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, جنت اور جہنم کے درمیان میں, جنت اور جہنم کے درمیان میں حجاب ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے وہ اہل جنت میں سے ہر ایک کو کی پیشانی سے پہچان لیں گے, ان کی نشانی سے پہچان لیں گے. اور جنت والوں کو آواز دیں گے انہ سلام علیکم, انہ کہنے دنیا تفسیر سلام تم پر, اور لم يدخلوا عادنا ولی زمین سے یہ آراب والے آواز دیں گے جنت کو آگے جو جنت میں بھی کرنا ہے اور اور یہ عربی لوگ, یہ عرب والے تمام کے طرح ہیں کہ وہ تمام کی جنت میں داخل ہوگی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, جب ان عرب والوں کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا تلقاء أَصْحَابِ جہنم والوں کی طرف کو, سمجھے یہ ضرب بنے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرفت کے لیے. تو قانون جواب ہوئی تھا قالوا يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. پہلے آپ نے جنت کو دیکھا تو بات دی, اب جہنمی کو دیکھا تو کہنے یا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, اللہ جہنم کے ساتھ نہ رکھے. وَنَحْنُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ, اور آپ لوگ وہ آواز دیں گے رجال مسعود, ایسے لوگوں کو يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُم, نشانی سے کو پہچان لیں گے. اور جہنمی کو یعنی آپ کہیں گے ماں اپنا جنوں تمہارے وجود نے تم کو فائدہ نہیں دیا اور استقبال کو تمہارے تکبر نے تمہیں فائدہ نہیں دیا, تم کیوں جہنم میں گئے؟ قالوا ما أغنى جنوبكم وما كنتم تستكبرون, تمہاری جمعیت نے, تمہاری کثرت نے اور تمہارے تکبر نے, مستریوں کا استقبال کے معنی تمہارے تکبر نے تمہیں فائدہ دیا. هؤلاء الذين, اب بتاؤ یہ وہ مومن لوگ ہیں, هؤلاء مقتضى بلغا الذين اقسمتم, یہ اقسمتم قسم لا ينالون الا جواب قسم, قسم جواب قسم سلا ہے کے لیے الذي خبر ہے هؤلاء کی غرور نہ کرو. هؤلاء الذين, یہ آپ کہتے تھے کہ ایمان والوں کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں کہ اقسم قسم اٹھاتے تھے, جواب قسم لا ينالون الا برحمت, اللہ ان کو اپنی رحمت اللہ نہیں فرمائیں گے. سمجھے؟ دیکھا آج یہ جنت میں گئے, قال اللہ فرمائیں گے, یہاں سے یہ اللہ کا مقبول ہے, اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت, اے جنت میں جاؤ ہو جاؤ, لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة, اور پھر جہنم والے جنتیوں کی آواز آئے گی ان تفسیر انا فیکم علینا من الماء, جنت کا پانی ہم دے دو, اور مما رزقکم اللہ, یا کیلا اور کوئی انار اور کوئی بھی دے دو اللہ نے. قالوا جنتی کہنے اننا حرمهما, پانی کو بے وجہ مولا نے حرام کرا دیا للکافرین, حرام فرما دیا. آگے اجماع جو اس طرح یہ اللہ کا مقبول ہے, کافر شوق دے گا الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا, جو دین کو جنہوں نے اللہ کا بڑا کرے
بھی مشغلہ بنا دیا، مزہ اور ڈائمنڈ کھلونا بنا دیا، ہمارا حیات دنیا کی زندگی میں کو دھوکے میں ڈالا۔ یہ نفسا کے لیے ضرور بنے گا، آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے، کیا چھوڑ دیں گے آج ان کو جہنمیوں کو ہم جہنم کے اندر نسیان کائن کما رسول خائن مہارا، جیسے کہ انہوں نے ہماری اس ملاقات ہمارے دل کو بھلا دیا، ہم ان کو بھلا دیں گے، چھوڑ دیں گے کو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا رَسُولِ اللَّهِ نسيانا كائنا كما رسولك يوم ماذا وكما كانوا يجهدون بآياتنا كما كانوا يجهدون بآياتنا۔ یہ رسول اللہ جیسے انہوں نے ہماری ملاقات کو بلا دی اور جیسے کہ یہ انکار کرتے تھے ہماری آیات کے، وَكَمَا كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا۔ آگے کچھ بڑا نہیں بڑا، وَكَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ آج کو ہم چھوڑ دیں گے جہنم کے اندر۔ برکت جینا میں کتاب فصلنا، ہم نے ان کے پاس قرآن آیا کتاب، ایسی کتاب اس کو تفصیل سے بیان کیا، علی علم ما علمنا، اپنے علم کی روشنی ہم نے کتاب اتار دی۔ خدا درا آنے کی یہ کتاب عادی ہے اور رحمت کے جو ایمان والوں کے لیے رحمت کی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو یہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ لا ينتظر اتباعنا، جو صبح کی آیات اس کی لا ينتظرون شيئا، انتظار نہیں کرتے مگر الا تعبیر اس کے انجام کا، کیا ہوگا اس کے انجام کا، اس کے انجام اور اس کے حقوق کے منتظر ہے۔ قرآن کے عذاب آئے گا آپ دیکھ لو جہنم کو، لا ينتظرون الا تعبیر اس کے حقوق کے منتظر ہے۔ یوم یاتی تعبیر یقول کی بھی یہ بنے گا، یقول کرنے والا اس کے لیے یقول الذین، وہ لوگ کہ نسوہ من قبل، جنہوں نے قرآن کو اس سے پہلے بلا دیا تھا، وہ کہیں گے یوم یاتی تعبیر، جب اس کا ایک حقوق ہو جائے گا، یوم یاتی تعبیر، جب عذاب کا حقوق ہوگا تو قرآن کلام کا عذاب آئے گا نافرمانوں کے لیے۔ جنہوں نے بلا دیا وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، انبیاء توحید لے کر کے آئے تھے، لیکن اذا کان الامر کذالک، ہم گمراہ ہو گئے، اذا کان الامر کذالک، ہم گمراہ ہو گئے، فهل لنا من شفاء، من زائد شفاء مبتدا ہے اور لنا خبر مقدم ہے، اے کوئی ہمارے لیے سفارش، فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کرے، یہ مولانا فهل لنا شفیع وشفاعته لنا، یہ مسجد کی تعبیر لنا شفیع وشفاعته لنا، اور رب یہ پورا جملے پر دفعہ کا فعل لنا اور رب الى الدنیا، یا دنیا کی طرف ہمیں واپس کر دیا جائے، فنعمل غیر الذی كنا نعمل، جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے کفر، ہم اس کے غیر عمل کریں گے، اس کے خلاف، یعنی تبلیغ میں جائیں گے، نیکی کا عمل کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، یہ انہوں نے اپنے نفس کا نقصان کیا، وذرناهم ما كانوا يفترون في الدنيا، دنیا میں جو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارا کا سارا ان سے آگ ان سے غائب ہو گیا۔ یہ جڑنا بنا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر توحید پر ان ربکم اللہ، یہ آیت ذرا مشکل تھی، یہ خیال کرو برکت جینا کی کتاب اور خدا نے کو کتاب دی، فصلنا اس کو اپنے تفصیل سے بڑی صفت ہے کتاب کے لیے، علی علم، اپنی علم کی روشنی میں، ما علم اعلیٰ قولی لحاظ میں یہ کتاب خالی لیے اور رحمت میں ایمان والوں کے لیے، لا ينتظرون شیئا، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا تعبیرا، مگر اس کے انجام کا اور اس کے حقوق کا۔ یہ کتاب کہہ رہی تھی، کتاب کہتی تھی اگر کوئی خدا کو نہیں مانے گا، شرک کرے گا تو جہنم میں، تو اب اس کی مثال کو اور جہنم کو یہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یوم یاتی تعبیر ظرف بنے گا یہ حقوق کے لیے، جس دن اس کی تعبیر اور اس کا حقوق ہو جائے گا، یقول الذین نسوا من قبل، جنہوں نے اس کتاب کو بلایا تھا اس سے پہلے دنیا کے اندر، وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، انبیاء ہمارے پاس توحید لے کر کے آئے تھے، اذا کان لهم كذلك، یا کہ ان كنا قد زللنا، جب ہم گمراہ ہوئے تھے، ان كنا قد زللنا، جب ہم گمراہ ہوئے، فهل لنا شفیع، کیا کوئی سفارش ہے ہمارے لیے، فیشفع لنا، آج ہمارے لیے سفارش کرے، اور نورت کی دنیا، یا دنیا کی طرف لے گی، اس پورے جملے پر فهل لنا برکت ہوگا کہ ہمیں دنیا کی طرف واپس لوٹایا جائے، فنعمل غیر الذی كنا نعمل، جو ہم کیا کرتے تھے اس کے علاوہ صحیح عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی نبی قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا نقصان کیا، وذرناهم ما كانوا يفترون، اور جو کچھ دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارا کا سارا ان سے غائب ہو گیا۔ دلائل عقلی توحید کے
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے، ربکم ان کا اسم ہو گیا، اور اللہ موصوف الذی خلق السماوات موصوف سے صفت ہو گیا، یہ خبر بنے گا کہ جس نے آسمان کو زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ مولانا ہفتہ اتوار کی جمعرات یہ 6 دن میں آسمان زمین پیدا ہو گئے، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 7 دن ہو گئے، ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ کی عرش پر، اور زمین میرے پیدا ہے آسمان، اس کی تفصیل آیت کی اشارات اللہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، کما یلیق بشأنہ، ثم استوى یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے اور دن سے رات کو ڈھانپتا ہے، جو بھی ترجمہ کرو، یطلبہ، اور ان میں سے ہر ایک طرف کرتا ہے دوسرے کو حثیثا، دوڑتے ہوئے۔ سمجھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دن ہے، یہ دن ہے۔ اللہ موشی ہے، اللہ نے غاشیہ رات کو اس کو ڈال دیا، دن چھپ گیا۔ رات کیا ہے؟ اللیل غاشیہ، لیل غاشی ہے، اور دن مغشی ہو گیا، تاریکی آ گیا، اب ہو گیا اللہ کو بلا کرے، رات کی تاریکی کو ختم کر کے، رات کی یہ رات نے دن کو ڈھانپا تھا، رات غاشی ہے اور دن مغشی ہے، اور پھر اللہ نے رات کی تاریکی کو ختم کر دیا، دن کی روشنی آ گئی اس پر، دن غاشی بن گیا، رات مغشی علیہا ہو گیا، رات کیا مغشی علیہا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جیسے دن ختم ہو گیا رات اس پہ چھا گئی، اور پھر یہ کہ رات جیسے ختم ہو گئی دن اس کے پیچھے لگے، رات ختم ہوگی دن آ گیا، تو دوڑتے ہوئے یہ ایک دوسرے کو پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ میں خود بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن عرب کے ایک جملے سے سمجھ گیا۔ ہمارے لوگ تو ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں، سمجھے نہیں ہے، تفسیر لکھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اللہ یغشی، اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے رات سے النہار، دن کو۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے، بالکل ٹھیک ہے۔ یطلب اللیل، رات طلب کرتا ہے وہ اس دن کو حثیثاً دوڑ کر کے۔ دوسرا یطلب وہ، اور دن طلب کرتا ہے وہ رات کو حثیثاً دوڑ کر کے۔ ارے ایک دوسرے کے پیچھے لگیں گے، ارے بہت سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ نے آسمان کو زمین کو بھی پیدا کر دیا، والشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو پیدا کر دیا، والنجوم والقمر آیاتها مسخرات بأمرنا، ہمارے حکم سے اللہ تعالیٰ کا مسخر ہے، یعنی کام میں لگے ہوئے۔ اللہ رب ہو جاؤ، لہو، اللہ ہی کے لیے، الخلق المخلوق کلہ، ساری مخلوقات اللہ کے لیے، والامر، اور امر کن اللہ کے لیے، والامر تمام احکام، اور امر سے مراد یہاں امر کن وہ اللہ ہی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، متضرعین، اس حال میں عاجزی کرتے ہوئے، وخافین، چھپکے سے، یہ ہاتھ میں لگے ہوئے کی زمین سے، ادعوا ربکم متضرعین وخافین انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ یہ کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب معتدی کے دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ آواز میں دماغ میں آواز ہوتی، جب ہمارا نہیں کرتے ہیں مرید لوگ اس کے بعد نہیں بنتے۔ ایک یہ ہے کہ رفع الصوت بالدعاء، دعا کے اندر اس طرح چیخنا چلانا، یہ بھی معتدی ہے۔ دوسرا یہ حضرت عبداللہ بن مغفر کے بیٹے نے ابو داؤد میں آپ نے پڑھا ہے علماء کرام، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک قصرا ابیضا عن جمیل الجنہ، اللہ میں بلڈنگ مانگ رہا ہوں، سفید چمکتی دمکتی بلڈنگ ہو، اور جنت کے دائیں طرف ہو، کسی اور کو نہ ہو، میرے لیے ہو۔ فرمایا میں زید بندر عائشہ بلایا حضرت عبداللہ بن مغفر نے اس کو بلایا، فرمایا بیٹا ہمارے نبی نے سے بنا، اتنے بڑے آدمی بن گئے، علماء کہتے ہیں کہ فخر و غرور، مجھے جنت چاہیے
لیکن بلڈنگ چاہیے لیکن سفید رنگ کی ہو اور کس طرف ہو؟ جنت کی دائیں طرف ہو۔ فرمایا کہ بیٹا ہم جنت مانگا کرتے ہیں، اس قسم کی تکلفات یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان سے منع کر دیا۔ انه لا يحب المعتدين، معتدین کے اندر یہ بھی رفع الصوت فی الدعاء یا اس قسم کے رکوعات اور یا مکفا اور مسجع عبارت ایسے دکھ بندی ہوتی ہے۔ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سلامتی کا معاملہ فرما۔ وزن ٹوٹنا نہیں چاہیے، مت کر وزن ٹوٹنا نہیں چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ رفع الصوت کی دعا یہ بھی اللہ کا اعتدال ہے، حد سے تجاوز، اور اس قسم کی شرطیں بھی عبداللہ بن مغفل کے بیٹے کی ابو داؤد میں موجود ہے، میں نے آپ نے سنا دکھ بندی مکفا مسجع عبادت مولانا ایک مولانا ولا تفسدوا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض، زمین میں تخریب کاری نہ کر دو بعد اصلاح، تفسد زمین کو خراب نہ کر دو شرک سے اور بدعت سے، بعد اصلاح یا بالتوحید، انبیاء نے جب توحید سے اس کو ٹھیک کیا۔ ودعو اللہ کو پکارو خائفین وطامعین، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے، ڈرانے کا خوف رکھتے ہوئے، وطامعین اور امید ڈر کر کے امید رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب، فعیل کے اندر مذکر مؤنث دونوں چلتے ہیں، اس لیے اس کا شرح جانے والے کی ضرورت بھی نہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکار لوگوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ وهو الذی، یہ دلیل ہے، ایک دوسرے پر آ گیا اس سپارے سے، الحمدللہ۔